وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ پچھلے دنوں خلیجی تعاون کونسل کے ممالک نے قطر کا بائیکاٹ ختم کرنے کی امید دلائی اور یہ بھی خبر دی کہ اب قطر کے تمام تجارتی راستوں کو کھول دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اہم خبر جو میڈیا کی نظروں سے اوجھل رہی وہ الاولیٰ شہر کے متعلق تھی۔ جی ہاں، یہ وہی شہر ہے جہاں پر قوم سمود پر عذاب نازل ہوا تھا، اور اب محمد بن سلمان اپنے شیطانی ایجنڈے پر عمل پیرا کرتے ہوئے یہاں پر ایک شہر آباد کر رہا ہے جو انتہائی خوبصورت شہر ہوگا۔ یقینی طور پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ محمد بن سلمان اسی شیطانی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جس کو دیکھ کر ہمیں لرزہ طاری ہوتا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے یہ وہی شیطانی ایجنڈا ہے جس پر قوم سمود، قوم ہود اور دیگر وہ قومیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتی رہی تھیں، اسی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ بھی اسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشن مل سکے۔ خلیجی تعاون کونسل کا اجلاس ایک انتہائی خوبصورت بلڈنگ میں ہوا جس کو دنیا کی سب سے بڑی شیشے کی بلڈنگ کہا جا رہا ہے۔ ہم اس کی تصویر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہاں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت بلڈنگ ہے، ایک ہوٹل بنایا گیا ہے یہاں پر، اور یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ یہاں پر ایک انتہائی عالی شان، عظیم الشان شہر تعمیر کیا جائے گا جہاں پہ قوم سمود کی یادیں تازہ کر دی جائیں گی۔ قوم سمود کی طرف ہم تھوڑی سی دیر میں آتے ہیں، لیکن یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک فرانسیسی انجینئر کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ یہاں پر وہ قوم سمود کی طرح بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بنائے۔ یہاں پر اب ٹورزم بھی شروع کیا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو، ان مغربی لوگوں کو جو سعودی عرب کے کلچر سے واقف نہیں ہیں، ان کو سعودی عرب کا وہ پرانا کلچر دکھایا جائے جہاں پر یہ قوم سمود رہا کرتی تھی۔ قوم سمود کے متعلق ہم بتاتے چلیں کہ یہ ایک الحجر کے علاقے میں قائم ہوئی تھی۔ قریباً 800 قبل از مسیح میں ان کا دور گزرا ہے، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے اوپر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے اور کوشش یہ کر رہے تھے کہ قوم سمود کو ان کی برائیوں کی طرف ان کی توجہ دلائی جائے تاکہ وہ اپنے پیٹرن کو چینج کریں، اپنے جو پیٹرن آف لائف ہے، طرز زندگی کو چینج کر کے اللہ تعالیٰ کو پوجیں اور اللہ تعالیٰ کی راستے پر عمل پیرا ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے جھٹلایا۔ ہم تھوڑی سی دیر میں سورہ الاعراف کی آیت پڑھیں گے 72 اور 73 جس میں قوم سمود کا ذکر آتا ہے۔ پہلے آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہاں پر اب ایک انتہائی شاندار شہر تعمیر کیا جائے گا۔ ایک زمانے میں مدائن الصالح یعنی الحجر کے مقام پر ایک اسٹیشن تعمیر کیا گیا تھا، ترکوں نے یہ تعمیر کیا تھا تاکہ یہاں سے ایک ریلوے لائن گزاری جا سکے، لیکن وہ اب بالکل خالی پڑا تھا۔ پھر تھوڑے عرصے پہلے یونیسکو نے سن 2017 میں الاولیٰ کو ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا، اور پھر سعودی عرب کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک عالی شان شہر تعمیر کیا جائے گا، لیکن شاید یہ لوگ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو جو ہے وہ منحوس قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے راستوں اور اس کے جگہوں پر بالکل داخل نہ ہونا۔ ہم ان احادیث کی طرف آئیں گے، پہلے تھوڑا سا ہم سورہ الاعراف کی آیات پڑھ لیں، ایک اجمالی جائزہ لے لیں اور پھر انشاءاللہ ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ ان آیات کے ترجموں کے طور کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، پھر اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔
یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ لگاؤ گے تو پھر تمہیں عذاب آ لے گا۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بڑی بڑی قوموں کو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جن کے پاس عیاشی ہوتی ہے، ان کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر عمل نہیں کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم آل سعود پوری دنیا میں اپنا ظلم پھیلا رہے ہیں، عرب کے علاقے میں اپنا ظلم پھیلا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن نیست و نابود کر دے گا، چاہے وہ کتنی ہی بڑی بڑی عمارتیں اس علاقے میں بنا لیں۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تردد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں سے ہے۔ آخرکار ایک دل ہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا تھا، میں نے تیری بہت خیرخواہی کری مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیرخواہ پسند ہی نہیں ہے۔ یہاں پر واضح ہو کہ جو بھی اب ان علاقوں میں عمارتیں قائم کرنے کی کوشش کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ انہیں پھر ایک ایسے ہی عذاب کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک کر دیں گے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ان تمام باتوں میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، آل سعود کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے اس حکم کو اگر وہ نافرمانی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک بڑا عذاب بھیج کر اس علاقے کو پھر تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں، آئیے ہم پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کو کھولیں اور والیوم 4 کو دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں گزرنے سے بھی منع کیا۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف جا رہے تھے اور پھر یہاں سے ان کا گزر ہوا تھا الحجر کے علاقے سے، مدینہ کے شمال میں واقع ہے۔ چونکہ جب بھی آپ تبوک کی طرف روانہ ہوں گے تو یہ علاقہ بیچ میں ضرور پڑے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ حدیث نمبر 3378 والیوم 4 صحیح بخاری۔ ہم سے محمد بن مسکین ابو الحسن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن احسان بن حیان ابو زکریا نے بیان کیا، انہوں نے ہم سے سلیمان نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجر سمود کی بستی میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے پڑا کیا تو آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ یہاں کے کنوؤں کا پانی نہ پینا اور نہ اپنے برتنوں میں ساتھ لینا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس سے اپنا آٹا بھی گوندھ لیا ہے اور پانی اپنے برتنوں میں بھی رکھ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ گوندا ہوا آٹا پھینک دیا جائے، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے جس نے آٹا اس پانی سے گوندھ لیا ہو وہ اسے پھینک دے۔ آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن ایاز نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی بستی ہجر میں پڑاؤ کیا تو وہاں کے کنوؤں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور آٹا بھی اس پانی سے گوندھ لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو پانی انہوں نے اپنے برتنوں میں بھر لیا ہے اسے انڈیل دیں اور گندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ اس کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، یعنی صرف اس کنویں سے اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اب آئیے
مزید پڑھتے ہیں ہم سے محمد بن نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہیں محمد نے، ان سے زہری نے بیان کیا کہ سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور ان کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا ان لوگوں کی بستی میں جنہوں نے ظلم کیا تھا نہ داخل ہو، لیکن اس صورت میں کہ تم روتے ہوئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ نے اپنی چادر مبارک چہرہ مبارک پر ڈال لی۔ آپ اس وقت کجاوے پر تشریف رکھتے تھے، یعنی اونٹ کے اوپر سوار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کری کہ اس علاقے سے تیزی سے گزر جائیں۔ اب یہاں پر اللہ اکبر ہمیں یہ بات سبق ملتا ہے کہ اگر آل سعود اس علاقے میں شہر آباد کرنے کی کوشش کریں گے تو کوائٹ پاسبل یہ ہے کہ ویسا ہی عذاب ان پر آئے جیسا کہ قوم سمود پر آیا تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، ہم سے وہاب نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا، انہوں نے یونس سے سنا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں ان لوگوں کی بستی سے گزرنا پڑے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو روتے ہوئے گزرو، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جس میں یہ ظالم لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ تو ان باتوں سے محسوس ہوا کہ اگر اس علاقے میں اس جگہ پر اگر کوئی ایسا شہر آباد کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ انتہائی خطرناک شہر ہے جس کو ہم اولا کے نام سے جانتے ہیں، تو پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر بھی ایسا ہی عذاب بھیجیں گے جیسا کہ ان علاقوں پر بھیجا گیا تھا۔ یہاں آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی شاندار بڑے بڑے شہر اس علاقے میں قائم کیے گئے تھے، بڑی بڑی عمارتیں قائم کی گئی تھیں، یہ لوگ پہاڑوں پر اپنا مکانات تراش کر رہا کرتے تھے اور انتہائی خوبصورت عمارتیں بنائی گئی تھیں جس کو بعد میں پیٹرا کے لوگوں نے بھی کاپی کیا۔ لیکن بہرحال ہمیں ان بات ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔